سارے بچے درود شریف پڑھ لیں گے جی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے طور پہ ہم سارے مسلمان مناتے ہیں، اور اس کا اہتمام کیا جاتا ہے اس حوالے سے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ تو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کی روشنی میں ہم بات کریں گے۔ اچھا، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، درسی بک میں بھی اتفاق میں برکت ہے، اس حوالے سے کہانیاں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، سنا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، مشہور کہانیوں میں سے وہ کبوتروں کے وار والی کہانی ہے، لکڑہارے والی ہے، اور جو 4 بھائی آپس میں لڑتے ہیں ان کی کہانی ہے کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا، اس کا وہ جو تجربہ کرتے ہیں ان کے بزرگ والد۔ اچھا، وقت والا واقعہ ہے۔ اس طرح کی اور بھی کئی کہانیاں ہمیں ملتی ہیں۔ اتفاق میں برکت ہے اس حوالے سے۔ اگر اتفاق میں رہا جاتا ہے اور تفرقہ میں نہیں پڑتے تو اسی میں کامیابی ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ چاہے وہ ایک گھرانہ ہے، چاہے وہ ایک ضلع ہے، ایک محلہ ہے، ایک قبیلہ ہے، چاہے ایک ملک ہے، اگر آپس میں اتفاق ہے تو کامیابی ہے، کامیابی کا سفر چلتا رہتا ہے۔ اگر اتفاق نہیں ہے، تفرقہ پڑ جاتا ہے تو پھر ترقی رک جاتی ہے، تنزلی شروع ہو جاتی ہے، کرائسس میں وہ گھرانہ، وہ ملک، وہ قبیلہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ اگر کھیل کی مثال لے لیں کہ چند بچے ہیں وہ مل کے کھیل رہے ہیں، اتفاق کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو ان کی کھیل بھی خوب جمتی ہے، وہ بڑے شوق سے، بڑے جذبے سے اور بڑے اچھے طریقے سے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کھیل کے میدان میں بھی آپس میں پھوٹ پڑ جائے اور آپس میں تفرقہ پڑ جائے، آپس میں وہ کھیل کی کوئی ترتیب نہ بن رہی ہو اور جھگڑ رہے ہوں، ہر بندہ، ہر بچہ اپنی منمانی کرنا چاہ رہا، تو پھر وہ کھیل کھیل ہی نہیں رہتا، وہ کھیل بھی جھگڑے میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک گھر کو دیکھ لیں کہ اگر ایک گھر کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے اتفاق سے رہ رہے ہیں، خوشی ہے، غمی ہے، اپنے قبیلے کے معاملات ہیں، دکھ سکھ کے معاملات ہوتے ہیں، اگر وہ اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں اور آپس میں ایک دوسری کی رائے کا احترام کرتے ہوئے مشورے کے ساتھ عمل کر رہے ہوتے ہیں، اتفاق سے چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ گھرانہ بھی خوشحال گھرانہ گنا جاتا ہے، اس میں بھی برکت آ جاتی ہے، اتفاق میں برکت ہے۔ اسی طرح ایک خاندان دیکھ لیں، اسی طرح ایک گاؤں دیکھ لیں، ایک کوئی ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں، کوئی آفس دیکھ لیں کہ آفس کے لوگ جو ہیں، ایک آفس کے جو آفیشلز ہیں، اگر وہ آپس میں اتفاق کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کوآپریٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ دفتر بھی ترقی کر رہا ہوتا ہے، دن دگنی رات چگنی۔ اگر ایک دفتر کے لوگ آپس میں پھوٹ کا شکار ہو جائیں، آپس میں تفرقہ بازی میں پڑ جائیں، تو اس دفتر کی ترقی رک جاتی ہے، اس دفتر کی جو پروگرس ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ایک ملک کو ہی دیکھ لیں، عوام کو دیکھ لیں، حکمرانوں کو دیکھ لیں، جو ہماری پارٹیاں ہیں، چاہے سیاسی ہیں، مذہبی ہیں، جس لیول کے بھی ہماری جماعتیں ہیں، ٹیمیں ہیں، گروہ ہیں، اگر وہ آپس میں اتفاق میں رہتے ہیں اور اتفاق کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ کامیابی کی طرف ان کا سفر رہتا ہے۔ اگر وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں، تفرقہ میں پڑتے ہیں، تو وہ ترقی رک جاتی ہے۔ تو سب سے بڑا سبق جو ہمارے لیے ہے یہ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے کہ ہم مسلمان ایک ہو جائیں، جیسا کہ آیت شریفہ میں ہم نے اس کا ترجمہ دیکھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اگر ہم اتفاق میں رہتے ہیں اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جاتے ہیں اور تفرقہ میں نہیں پڑتے، تو یہی کامیابی ہے۔ اگر ہم مسلمان سارے آپس میں متفق ہو جاتے ہیں، اتحاد میں ہو جاتے ہیں، تو کوئی غیر مسلم قوت ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر ہم تفرقہ میں پڑتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر جو غیر مسلم قوتیں ہیں
وہ مسلمانوں پہ حاوی ہو جاتی ہیں، اور ہمارے جو دوسرے اسلامی ممالک ہیں جو کمزور ہیں طاقت کے حوالے سے، تو ان کو پھر وہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم بھی ان کی کوئی خاطر خواہ مدد پھر نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر ہم اتفاق میں رہیں گے تو پھر کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ ہمارے کسی مسلمان ملک کی طرف وہ میلی آنکھ سے بھی دیکھے۔ تو حدیث شریف کا ایک مفہوم ہے آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں کہ اگر آپ کہیں کسی برائی کو دیکھتے ہیں، اگر آپ کے پاس قوت ہے تو آپ ہاتھ سے روکیں، اگر اتنی بھی قوت نہیں ہے تو سیکنڈ جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ زبان سے اس کو روکیں، اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو ایمان کا آخری درجہ ہے، جو تھرڈ سٹیپ ہے، کہ کم از کم دل سے اس کو برا سمجھیں۔ تو یہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان بھائی تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، کسی آزمائش میں ہیں، ہم نے ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اپنے لیے دعائیں کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، سلامتی والی زندگی دی ہے، اور ہمیں آزمائشوں سے بچایا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام پر زیادہ زیادہ درود شریف آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے احسان ہیں، اور اس عید میں جو ایک بہت بڑا سبق ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کی رسی کو تھامے رکھو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ ہم نے آپس میں اتفاق میں رہنا ہے، چاہے ہمارا گھر ہے وہاں بھی اتفاق میں رہنا ہے، چاہے ہماری کلاس روم ہے وہاں پہ آپ کے کلاس فیلو ہیں وہاں پہ ہم نے اتفاق میں رہنا ہے، چاہے ہمارا قبیلہ ہے، خاندان ہے، وہاں دکھ سکھ کے معاملات ہو۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ خوشی غمی کے شادیاں ہوتی ہیں یا کوئی اس طرح کے معاملات تقریبات فیملی میں جاری ہوتی ہیں، تو فیملی والے کسی نہ کسی ٹاپک پہ وہ جھگڑ پڑتے ہیں، آپس میں وہ فتنے فدور شروع ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ بھی ہم نے اتفاق میں رہنا ہے، اپنے محلہ میں، اپنی جو گلی ہے، اپنا جو بلاک ہے، اپنا جو وہاں ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں، وہاں پہ ہم نے اتفاق میں رہنا ہے۔ ہم نے جب کھیلنے کے لیے جانا ہے تو ہماری جو ٹیم ہے وہاں ان کے ساتھ ہم نے اتفاق کے ساتھ رہنا ہے۔ جیسے میں نے بتایا ہے کہ اگر ہم اتفاق میں رہتے ہیں تو سارے کام ہمارے احسن طریقے سے ہوتے ہیں، اور ایک جب جماعت بن جاتی ہے تو اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی برکت ہوتی ہے، اور اتفاق میں برکت ہے۔ یہ کہانی کو ہم ویسے بھی سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے بھی آ رہے ہیں، کئی بار سنائی بھی ہے، سنی بھی ہے۔ تو اس سے ہم نے یہ سبق حاصل کیا ہے کہ ہم نے ہر جگہ اتفاق میں رہنا ہے اور تفرقہ میں نہیں پڑنا، کیونکہ تفرقہ جو ہے یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے، یہ جھگڑا ہے، یہ زندگی کا لاس ہے، اللہ کی بھی ناراضگی ہے، اللہ کے رسول کی بھی ناراضگی ہے، ہمارا اپنا بھی نقصان ہے۔ تو ہمیں سب سے بڑا سبق یہی ملتا ہے کہ ہم نے اتفاق میں رہنا ہے، اور اتفاق کی باتیں دوسروں کو بھی بتانی ہے، اتفاق کا درس دوسروں کو بھی دینا ہے، تاکہ اتفاق سے ہم رہیں گے تو اتفاق میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتفاق میں رہنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ بہت شکریہ سب بچوں کا۔